وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی پڑوسی کو نہ ستائے، نہیں ستائے گا. فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تاکید کی کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصہ بھی ملے گا. آج پڑوسیوں کو پڑوسی ستا رہا ہے، بلند آواز سے گانا بجانا، ریکارڈنگ کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، خوشی کے موقع پہ ہوائی فائرنگ کر کے کتنے لوگوں کو تم ستاتے ہو. گانا بجانا، شور شرابہ کر کے کتنے لوگوں کو ستاتے ہو. اللہ کی تم پر لعنت برستی ہے کہ تم موذی ہو، دوسروں کو اذیت دے رہے ہو. یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے سراپا راحت اور رحمت ہو. تم کیسے مسلمان ہو؟ سڑکیں بند کر دیتے ہو، راستے بند کر دیتے ہو، دین اور مذہب کے نام پر راستے سڑکیں بند کرنا، ان کو خراب کرنا، ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے. وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. مسند احمد ابن حنبل میں ہے، ابن حبان میں ہے، بزار کی مسند میں ہے. پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں، فلانا تصوم النہار تقوم اللیل، ایسی عورت ہے جو رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن کو نفلی روزہ رکھتی ہے ہمیشہ. غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. ایک عورت پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستائے وہ جہنم میں جائے. تو کیا تمہارے اور میرے لیے کھلی چھٹی؟ ہم جو کچھ کریں، گھر والوں کو ستائیں تب بھی ہم جنت میں جائیں گے، پڑوسیوں کو ستائیں تب بھی ہم جنت میں جائیں گے، مسجد میں نمازیوں کو ستائیں تب بھی ہم جنتی. تو یہ آپ کو کہاں سے چھٹی مل گئی کہ آپ جو دل میں آئے کریں؟ اپنی زبان سے بھی دوسروں کو ستاتے ہو، اپنی ذات سے بھی دوسروں کو ستاتے ہو، پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتے ہو. یہ تو پوچھا گیا کہ ہمیشہ رات کو تہجد پڑھنے والی، ہمیشہ دن کو نفلی روزہ رکھنے والی پڑوسیوں کو ستاتی ہے تو وہ جہنم میں جائے گی. تم جو اپنے گھر والوں کو ستاؤ، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ستاؤ، مسلمانوں کو ستاؤ، تو کیا تم جنت میں جاؤ گے؟ تم تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. فی النار، جہنم. زبان سے دوسروں کو ستانا، بد اخلاقی، بد زبانی، جھگڑا، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت ہر ایک سے جھگڑا، ہر ایک سے بدتمیزی، ہر ایک سے بے ادبی، ہر ایک سے بدخوئی، ہر ایک سے لڑائی. یہ تو منافق کی نشانی ہے. فرمایا کہ یہ پکا منافق ہے جس سے معمولی سی بات زیادہ کرو تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے. زبان سے دوسروں کو ستانا، اس سے آدمی جہنمی بن جاتا ہے. زبانوں کی حفاظت کرو. عورتوں کے لیے بھی یہ نصیحت، مردوں کے لیے بھی یہ نصیحت. زبان کی حفاظت کرو. زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو. قولوا
للناس حسنا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، قل للتی ہی احسن، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو، اچھی بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، محبت سے بات کرو، ادب سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، ہمدردی سے بات کرو۔ اگر دوسرا کچھ زیادتی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے درگزر کر کے معاف کر دو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، چپ ہو جاؤ۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور دوسری جگہ ہے إِنَّهُ لَذُو حَدٍّ عَظِيمٍ، بڑے اونچے مقام والا بن گیا وہ مسلمان جس نے دوسروں کی سختیوں پر صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، درگزر سے کام لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔